رمضان ہمیشہ صحیح وقت پر آتا ہے، بالکل ٹھیک وقت پر۔ رمضان اس وقت آتا ہے جب زندگی ہمیں مکمل طور پر تھکا چکی ہوتی ہے، جب ہمارے خواب ہمیں مکمل طور پر نڈھال کر چکے ہوتے ہیں، جب دل میں سوال تو بہت ہوتے ہیں لیکن جواب کہیں کھو چکے ہوتے ہیں، جب خود سے بات کرتے ہوئے آنکھیں خود نم ہو جایا کرتی ہیں۔ رمضان تب آتا ہے جب ہمیں سہارا درکار ہوتا ہے اور آ کر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تھکان کے اس مقام پر بھی ایک دروازہ ہے جو ابھی بھی کھلا ہے۔ زندگی میں، دنیا میں ہر چیز پر صبر نہیں کرتے، ہر مرتبہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ پہلے اپنے حق کی بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو آپ کا حق نہ مل جائے۔ قرآن میں بھی پہلے حق کے پھر صبر ہے۔ اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگری اور دیوانگی کا الزام لگایا گیا۔ حضرت ابوبکر کو مسجد حرام میں جوتے سے مارا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو کھانے سے روکا گیا، یہاں تک کہ ان کی کھال تک سوکھ گئی۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے انہیں گھسیٹنے کے لیے بچوں کے حوالے کر دیا گیا، اور حضرت خباب بن الارت کو آگ پر لٹا کر جلایا گیا۔ یہ ایک مہنگا قرض ہے، یہ ایک بہت مہنگا قرض ہے جو ان صحابیوں کی طرح بہت سے لوگوں کی قربانیوں سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے نفس کے ہاتھوں کمزور پڑ کر اس کو ضائع مت کریں۔ نمرہ احمد کہتی ہیں، انسان کو کسی بھی رشتے میں اپنی عزت قربان نہیں کرنی چاہیے۔ تم اچھے ہو یا برے ہو، تم معزز ہو، اور تمہارے معزز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اگر کوئی کتا آپ کو کاٹ لے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس کتے سے دور ہو جائیں اور اپنے زخم پر مرہم لگائیں، نہ کہ آپ اس کتے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور اس سے پوچھنے لگے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں، یہاں بات کتے کی نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ رو رہے ہو، اللہ ہر آنسو دیکھ رہا ہے، اور ہر درد کے بعد وہ خوشی ضرور دیتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، ایک تحفہ ہے۔ سوچو، دنیا کے سارے احکام زمین پر وحی کے ذریعے آئے، لیکن نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے نہ فرشتے سے بھیجا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر تحفے میں عطا فرمایا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا۔ جس نماز کی قیمت عرش سے ہے وہ ہمیں زمین کے غم سے اوپر اٹھاتی ہے۔ آج نہیں تو کب؟ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نماز چھوڑ کر سکون مت ڈھونڈو، سکون خود نماز میں چھپا ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح اٹھتے ہی روزانہ 41 مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی آج کی تمام حاجتوں کو پورا کر دو۔ اس کا سب سے پہلے حافظ کا نام کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے حافظ قرآن کون بنے، اور یہ مقدس کتاب 1400 سال بعد بھی بالکل ویسے ہی کیسے محفوظ ہے؟ قرآن کے سب سے پہلے حافظ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے دل میں محفوظ کر لیتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قرآن اپنے صحابہ کو سکھایا تاکہ وہ بھی یاد کریں اور آگے پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے والے صحابہ کو بلایا، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ شامل تھے۔ وہ قرآن کو چمڑے، پتوں، ہڈیوں اور پتھروں پر لکھتے رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جنگوں میں کئی حافظ صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کو ایک جگہ محفوظ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت زید بن
ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ بڑی ذمہ داری دی گئی۔ انہوں نے قرآن کے لکھے ہوئے تمام ٹکڑوں سے اور حافظوں کی گواہی سے ایک ایک آیت جوڑ کر جمع کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی قرآن کی ایک جیسی کاپیز تیار کروائیں اور مختلف شہروں میں بھیج دی گئیں۔ اس لیے آج بھی قرآن بالکل وہی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کبھی بھی خود کو کمزور مت سمجھنا، اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے اور آپ کی زندگی میں بہت برکت لکھی ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو وہ دیتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر مشکل میں صبر رکھو، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل اداس ہے تو اللہ سے بات کرو، دعا میں اتنی طاقت ہے جو دل کو سکون دے دیتی ہے۔ پتہ ہے اللہ کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے؟ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر ہماری مان جاتا ہے۔ ہم غفلتوں اور گمراہیوں سے بھرا دل لے کر اس کو پکارتے ہیں تو وہ ٹھٹکار نہیں دیتا، پھنکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا ہجوم نہیں بناتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، بس دلوں میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامتوں کو دیکھ لیتا ہے، زندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں نور اترتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے حق کی آواز ہمیشہ جھوٹ کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ ویڈیو نہ نفرت کے لیے ہے نہ ہنگامے کے لیے، یہ صرف سچ، ادب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہے۔ جیسے لوگ صرف شور مچا سکتے ہیں لیکن سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گستاخی کا جواب ادبی اور جھوٹ کا جواب حق سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے خود بلند کی ہے، کوئی نمرود اسے جھکا نہیں سکتا۔ حق بولنا گناہ نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو تو اس حق کی آواز کو آگے بڑھاؤ۔ دنیا بدل جائے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیشہ بلند رہے گی۔ اگر آپ مشکل میں ہو تو یاد رکھو اللہ آپ کو ٹیسٹ نہیں بلکہ اسٹرانگ بنا رہا ہے۔ اللہ آپ کو اسٹرانگ بنا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور تھے کہ شیطان بھی ان کا راستہ بدل لیتا تھا، لیکن جب اللہ کا نام آتا عمر رضی اللہ عنہ رو دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے اصلی طاقت جسم میں نہیں اللہ کے خوف اور انصاف میں ہوتی ہے۔ گرمی کی تپتی ریت، سینے پر بھاری پتھر اور زبان پر صرف ایک لفظ آہت آہت۔ بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ایک ہونے کی وجہ سے ستایا گیا لیکن ان کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ درد بڑھتا گیا پر یقین اور مضبوط ہوتا گیا، اور وہی بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت ضرور دیتا ہے۔ ایمان کبھی مت چھوڑو۔ 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں نبی یونس علیہ السلام نے صرف ایک دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہ کوئی سہارا، نہ کوئی راستہ، صرف اللہ پر یقین، اور اللہ نے اس اندھیرے کو بھی روشنی بنا دیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے چاہے مشکل کتنی ہی گہری ہو، دعا اور یقین کبھی ضائع نہیں جاتے۔ دعا سے اندھیرا بھی روشن
نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے زیر ناف؟ اس بارے میں جو امام حنیفہ کا موقف اور فقہ حنفیہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، اور ان دونوں انگلیوں سے ایسے چھلا بنا کے یہ 3 انگلیاں سامنے رکھی جائیں. تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ. آج ایک بہت کامن سوال کا جواب دیتے ہیں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جاتا ہے. اب جگہ کی بات، اکثر حنفی مذاہب کے مطابق مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور شافعی اور حنبلی کے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھے جاتے ہیں. عورتوں کے لیے زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا بہتر ہے. تو یاد رکھیے طریقہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے لیکن نماز دونوں صورت میں صحیح ہوتی ہے. اسی لیے کسی سے بحث نہیں، بس اپنی نماز کو خشوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور اللہ ہم سب کو نماز کو قبول فرمائے، آمین. لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ سب جانتا ہے. خاموش صبر رکھو، اللہ خود جواب دے گا. اللہ دیکھ رہا ہے.